یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ یہ سورۃ الاحزاب مدنی صورتوں میں سے ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، گروہ اور جتھے کو کہا جاتا ہے۔ اس مبارک صورت میں غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا تذکرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 5 ہجری میں مکہ کے سارے کافر اور گرد و نواح کے سارے قبائل، ان سب نے مل کر حملہ کیا کہ یہ جو اسلامی جمعیت ہے، اس پورے کے پورے نظم و انتظام کو اور جو اس کا سسٹم ہے سب کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ مسلمان جمع کیوں ہیں؟ ان کا سیاسی قد کاٹ کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ اور یہ سسٹم کے مقابلے میں اپنا سسٹم کیوں لے کر آئے ہیں؟ دشمن ہمیشہ اسی طاق میں ہوتا ہے کہ مسلمان جماعت اپنا سیاسی معاشی کوئی سسٹم پیدا نہ کرے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ریاست بنا لی تھی مدینہ کی، اس کے خلاف یہ پوری قوت بن کر آئے، اور بڑے مشکل حالات تھے۔ یعنی کہ کوئی 25,000 کے قریب یہ لشکر ہے کافروں کا، اور تمام گروہ اس میں موجود ہیں، ہر قبیلہ اس میں شامل ہے، ہر اعتبار سے شامل ہے۔ اس نے افرادی قوت بھی دی ہے، اس نے اسباب و وسائل بھی دیے ہیں، اپنے باصلاحیت لوگ بھی دیے ہیں، اور یہ سارے مل کر یہ اب کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کی تعداد جو میدان جنگ میں آنے والے ہیں وہ 3-4 ہزار لوگ ہیں سارے۔ تو اتنی بڑی قوت کے خلاف کھڑا ہونا یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا ہے، اور قرآن حکیم اس واقعے کے حالات کو پیش کرتا ہے کہ کلیجہ جو ہے وہ منہ کی طرف نکل رہا تھا، غم کا دور تھا، بہت بڑی پریشانی تھی، اتنے بڑے اجتماع کے ساتھ دفاع کرنا تھا۔ اور اسی واقعے میں قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ آ کر عذر اور معذرت کر رہے ہیں، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر اکیلے ہیں، ننگے ہیں، دیوار نہیں ہے، ہماری خواتین کے لیے پریشانی ہے، اس لیے ہمیں گھر میں رہنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورہ، ان کے گھر ننگے نہیں تھے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ میدان عمل سے بھاگنا چاہتے تھے کہ اتنی بڑی دشمن قوت کے خلاف کیسے کھڑے ہوں گے۔ اور مسلمان جماعت وہ اس بات پر خوش تھی کہ یہ ساری جمعیت کھڑی ہو کر، یہ سارے لوگ جمع ہو کر، سارے گروہ مل کر اکٹھے ہو کر آگے ہیں، اب ہم ان کو نبڑ لیں۔ اکیلے کو مارنا، ان کے خلاف میدان عمل میں نکلنا کتنا وقت خرچ ہوتا۔ یہ تو اللہ نے مہربانی کر دی، سارے اکٹھے کر کے سامنے لا دی کہ لو یہ سارے یہی ہیں ٹوٹل۔ تو مسلمان وہ کثرت اور قلت کو نہیں دیکھتا، وہ تو نظریہ حق پر ہو تو اس کے مطابق وہ کردار ادا کرتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب یہاں اس غزوہ میں حضرت سلیمان فارسی نے اپنی رائے پیش کی کہ یا نبی اللہ، دشمن کی تعداد زیادہ ہو تو ہم دفاع خندق کھود کے کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا، قبول کیا۔ جماعت کی رائے کو قبول کرنا اور پسند کرنا، پھر اس پر عمل کرنا،
یہ بھی حضور علیہ السلام نے طریقہ سکھایا ہے۔ اب وہ خندق کھودی جا رہی ہے، بڑی گہری خندق ہے، بڑی چوڑائی والی ہے کہ اس خندق سے گھوڑا اگر دور سے وہ اس کو لے کر آتا ہے اور اس کو چھلانگ لگواتا ہے تو وہ دوسری طرف نہیں جا سکتا، اندر گر جائے گا۔ اب نشان لگا کر حضور علیہ السلام نے دیا کہ یہاں سے کھودنا شروع کر دو۔ اب یہ لوگ خندق کھود رہے ہیں اور کھودتے ہوئے اشعار پڑھ رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ پر وہ آ کر رک کے کودال مارتے ہیں تو نیچے پتھر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائن لگا کر دی تھی کہ اس کے اندر اندر کھودتے جاؤ، پتھر آ گئے۔ کسی نے کہا کہ اس لائن سے تھوڑا ادھر کر کے کھود لیتے ہیں، باقیوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ حضور علیہ السلام نے لائن لگائی ہے، اسی پر کھودنا ہے۔ اب وہ کوشش میں لگے ہوئے، نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے کہ اللہ کے حبیب یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہے۔ آپ نے فرمایا چلو میں چیک کرتا ہوں۔ آپ نے وہ کدال لیا اور اس پتھر پر مارا۔ جب مارا تو اس کے اندر سے چنگاریاں نکلی۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ قصور الشام فتح ہو رہے ہیں۔ پھر دوسرا مارا، پتھر پر وار کیا۔ جب دوسرا وار کیا تو وہ پھر ٹوٹا اور اس وار سے چنگاریاں نکلی۔ آپ نے فرمایا یہ قصور ابیض، یہ میں فتح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ 3 مرتبہ اللہ کے حبیب نے اس پر وار کیا، 3 مرتبہ چنگاریاں نکلی، 3 مرتبہ آپ نے پیشن گوئی کی۔ اور منافقین نے شغل شروع کر دیا کہ کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں، ساری قومیں مل کر مقابلے میں کھڑی ہیں، اندر بیٹھ کر دفاع کر رہے ہیں اور جو ہے نا یہ اونچی اونچی باتیں بتا رہے ہیں کہ کیسر روم بھی فتح ہو جائے گا، کسرا ایران بھی فتح ہو جائے گا، مدین کے محلات بھی فتح ہو جائیں گے، سارا کچھ ان کو مل جائے گا۔ اور صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ اب یہ جو جمعیت تھی یہ تو ٹوٹ چکی ان کی، یہ اپنی تمام قوت لے کر سامنے کھڑے ہیں، اور اس کے بعد یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے اپنا سارا جو ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ انہوں نے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ عرب اپنی ساری طاقت کے سمیت وہاں پر موجود تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دفاع کر کے بیٹھے ہوئے۔ اسی جنگ میں اللہ کے حبیب نے پیٹ پر 2 پتھر بھی مارے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا نبی اللہ آپ آ جائیں، حضرت ابو بکر آ جائیں، حضرت عمر آ جائیں، ایک آدمی اور ساتھ لیں تو آپ کی دعوت ہو جائے۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور 1.5 کلو جو ہے، اس کی کچھ روٹیاں بن جائیں۔ تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر میں آج تم سب کی دعوت ہے۔ اب یہ ٹوٹل 1400-1500 لوگ ہیں میدان میں جو موجود ہیں۔ حضرت جابر جو ہیں وہ بھاگ پڑے گھر کی طرف، اپنی گھر والی کو جا کر کہتے ہیں کہ غضب ہو گیا۔ کیا غضب ہو گیا؟ کہ اللہ کے نبی نے سارے جتنے مجاہدین ہیں ان سب کی دعوت کر دی ہے کہ سب کا کھانا جابر کے گھر ہے، اور ہمارے پاس تو یہ ایک بکری کا بچہ ہے اور 1.5 کلو جو ہے۔ کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس یہ ہے؟ کہاں بتا دیا تھا؟ اس نے کہا پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے نبی جانے میرا کام ہے، ہمارا کام ہے، ہم اپنا کام کر دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا برکت کی دعا کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کپڑے کے اندر سے آٹا نکالتی جاؤ اور روٹیاں پکاتی جاؤ، اور آپ نے اس ہانڈی سے ڈال کر دینا شروع کیا۔ 4-4 5-5 6-6 لوگوں کی جوڑیاں بنتی گئی اور وہ کھانا کھاتے گئے۔ سارے لشکر نے کھانا کھا لیا، اور جب سب کھا کر چلے گئے، اللہ کے حبیب بھی کھا کر چلے گئے، تو جابر کی بیوی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ اب سامان کتنا بچا ہے،
کہا دیکھا جو میں نے آٹا گوندھا تھا، جو کھانا تیار کیا تھا گوشت، وہ اتنا بڑا ہوا ہے، اور وہ ساری جماعت 1400 سے زائد لوگ وہ وہاں سے کھانا تناول فرما کر جا چکے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے تائید تھی اس غزوے میں۔ بہت ساری اس غزوے کے اندر اللہ نے جو ہے نا وہ انعامات اس جماعت کو عطا کیے۔ منافقین کھل کر سامنے آئے اور ان کی ساری یہ شیخیاں نکل گئیں، دین اسلام کو عزت ملی۔ اللہ جل جلالہ نے اس لشکر کے اندر ان کے لیے وہاں پر پریشانی پیدا کر دی کہ ہوا نے، بارش نے، آندھی نے، طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے اور ان کے جانوروں کو بھگا دیا، ان کے لیے پریشانی پیدا ہو گئی۔ اب وہ اس جنگ کو چھوڑ کر وہاں سے جا رہے ہیں ذلیل اور خوار ہو کر۔ قرآن حکیم اس واقعے کو یہاں پر پیش کرتا ہے، پیش کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ یہ مدنی صورت ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے احکامات بھی آگے، جن احکامات کو قرآن حکیم نے یہاں پیش کیا کہ ان احکامات کو کس طرح سے عمل میں لانا ہے۔ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دین کا تعارف عطا فرمائے، اس کی عظمت نصیب فرمائے، دین کی اتباع میں قبولیت نصیب فرمائے۔ آج جو ہمارے ہاں کمی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کر کے ہمیں میدان عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اپنی رحمت خاص ہماری طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانیاں، ناکامی، آفات سے پناہ نصیب فرما۔ اسلام کو دنیا میں عزت عطا فرما، اسے قوت نصیب فرما، اسے غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ بطور وسیلہ کے ہمیں ہماری نسلوں کو قبولیت نصیب فرما۔ الہ العالمین بیماریوں، قرضوں، نحوستوں، مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ یہ رمضان اے اللہ ہماری نجات کا رمضان بنا دے، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی ترقی کا رمضان بنا دے۔ اے اللہ اس رمضان میں ہم تیرا قرب حاصل کر سکیں، ہمیں ایسے اعمال نصیب فرما، ہمیں سچ پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم نے حلال چیزوں کا روزہ رکھا ہے، حرام چیزوں کا روزہ پوری زندگی رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری مدد فرما، شیطان اور نفس کے فتنوں سے پناہ نصیب فرما، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، امراض قلب جو ہیں یہ ہمیں تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ اللہ غیبت سے، ان امراض سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، نکلنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔